انہوں نے سیالکوٹ وہیں کا وہیں اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پہ موٹر وے وہ لے کے آ گئے. مولوی صاحب ذرا بریک لاؤ. تو یہ اس موٹر وے کے بننے کے بعد اور آپ کی رنگ روڈ جو ہے اس کا فیز 1 جو ہے اس کی تکمیل کے بعد فیز 2 بھی ہے، فیز 3 بھی ہے. لیکن فیز 1 جو ہے وہ تقریباً 4 سڑکوں کو، جس میں وزیر آباد روڈ ہے، دسکا روڈ ہے اور ایم آباد روڈ اور قصور روڈ، ان چاروں کو کنیکٹ کیا جائے گا. الحمدللہ آپ کے نمائندوں نے جو کاوش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم اور فضل رکھے، شہر میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی. اور میں ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں. تو انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اس شہر پہ، اور اس کے شہر کے باوجود اس بات کے کہ 600-700 ارب روپیہ انہوں نے وفاق کو پنجاب کے خزانے سے دیا ہے تاکہ وفاق کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے پنجاب کا، اس کو کرٹیل کرنا پڑا، اس کو سکڑنا پڑا. لیکن پھر بھی انہوں نے اس پروجیکٹ کو ابینڈن نہیں کیا، اس کو ترک نہ کیا، اس کو ڈیلے نہ کیا. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. اس شہر کے بچے، بوڑھے، خواتین، جوان سب ان کے مشکور ہیں. میں یہاں پہ جو موٹر وے ہے ہماری، اس کے لیے بھی وفاقی حکومت کا، جناب وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. اور اس میں فوج کی قیادت کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ پرسنل انٹرسٹ لے کے قیادت نے جو ہے اس موٹر وے کو، پروجیکٹ کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے میں، یا کم از کم اس کی اپروول اور اس کی بجٹری ڈیمانڈ جو ہے یا اس کا مختص ہونا، ایف ڈبلیو اے کے ذمے لگنا، اس میں فوج کی قیادت نے ایک بڑا کردار جو ہے، بلکہ فیصلہ کن کردار جو ہے اللہ کے فضل سے اس شہر کے لیے ادا کیا ہے. یہ موٹر وے جہاں اس علاقے کی، اس خطے کی، شہروں کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دفاع کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے، ایک نہایت ہی اسٹریٹجک جو ہے ضرورت تھی، جس کی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیریئر جو ہیں، پولیٹیکل کیریئر، ان میں یہ ایک سنگ میل ہے، ایک ایسا سنگ میل ہے جو دہائیوں تک جاری اور یاد رکھا جائے گا، اور یہ سفر بھی جاری اور ساری رکھا جائے گا. اللہ کے فضل سے شہر میں اس وقت ملٹیپل جو منصوبے جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد فرمائیں، اور صوبائی حکومت کے ساتھ جو بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اس میں بٹ صاحب اور فیصل اکرام صاحب وہ اپنا رول ادا کریں گے. لیکن یہ ایک تعاون کے ذریعے، ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے یہ چیزیں تکمیل ہوتی ہیں. آٹومیٹیکلی یا خود بخود جو ہے آٹو کے اوپر پاکستان میں کچھ نہیں چلتا جنہاں تک دھکا نہ لاؤ. اور دھکا جڑا ہے رل کے لانا پڑنا ہے، نہیں تو کلا کوئی بھی نہ سیاستدان نہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو میں ایک دفعہ پھر اس شہر کے لوگوں کو اس سڑک پہ آگے جا کے فاٹک کے اس پار جو ہے ہماری انڈسٹری بھی ہے،
ہمارے شہر کے جو ہمارا فخر ہیں، ایکسپورٹرز کی فیکٹریاں بھی ہیں، یہ ایئرپورٹ کو بھی راستہ فراہم کیا کرے گا، یہ اوور ہیڈ برج ساتھ ساتھ موٹر وے کو بھی کنیکشن دے گا، بہت سی ضرورتیں جو ہے شہر کی پوری کرے گا یہ برج جو ہے۔ اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوسرا برج جو ہے یا تو اس کا کچھ اس قسم کا سلسلہ ہو جائے کہ یہ سٹینڈ ہو جائے، اس کی جو اوریجنل شکل تھی یہ پچھلا جو چوک ہے ادھر سے لے کے ایپ کے پل تک جو ہے یہ برج ہونا تھا۔ یہ لولا لنگڑا جو برج جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی جو ہے دور کی منظور تو ہم نے پورا کروایا تھا، لیکن انہوں نے پورا برج نہیں ڈالا، چونگا بھی ڈالا ہے، اور ارد گرد کی آبادی کو جو ہے اس کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور چلے مشکلات سامنا کر لیتی ہیں آبادیاں جب جو ہے ایک بڑی سہولت میسر ہو رہی ہو، وہ سہولت بھی میسر نہ ہوئی، سارا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل نہ ہو سکا، اور ایک بڑے برج کی جگہ ایک نہایت ہی چھوٹا فالٹی جس میں ڈیزائن کی جو ہے نقائص ہیں وہ یہاں بنایا گیا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، اور جو فلو ہے ٹریفک کا ان دو چوکوں کے درمیان ایک کے پل تک سبلائن چوک سے لے کے وہ بہتر ہو سکے، اور ارد گرد کی آبادی جو ہے ان کو بھی جو ہے دقت نہ ہو، اور جب بجلی کی تاریں جو ہیں وہ کنسیل ہو جائیں بجائے اس کے کہ کھمبے بھی وہیں پہ ہیں، بجلی کی تاریں بھی وہیں پہ ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے کسی نہ کسی طرح اس شیپ میں لایا جا سکے، اس شکل میں لایا جا سکے جہاں پہ سہولت ہی سہولت ہو، دقت کوئی نہ ہو۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ اس شہر کے باسیوں نے ہمیں بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ ایک لمبا سیاسی سفر جو ہے پی ایم ایل این نے، نواز شریف کے سپاہیوں نے اس شہر میں، اللہ کی رحمت ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ 80 کی دہائی سے لے کر آج تک آپ نے ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، تسی ساڈے کانے نہیں لگن دیتی، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ پورا احسان تو ہم اتار نہیں سکتے، لیکن تھوڑا بہت آپ کی خدمت کر کے احسان اتارنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، جس طرح کسی اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ تو یہ احسان جو ہے یہ کسی اور کو نہ سمجھائے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو گنوایا جا سکتا ہے جو آپ نے ہم پہ کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن یہاں پہ میں بڑی صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے، فیض احمد فیض اس شہر کے، اس ضلع کے ایک مایہ ناز سپوت تھے، ایک عہد آفرین شخصیت تھے۔ یہ پل فیض احمد فیض جو ایک انقلابی شاعر تھے، آج بھی ان کے اشعار جو ہیں، ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ لوگوں کی یادداشت پہ چھایا ہوا ہے۔ 2-3 نسلیں جو ہیں 50 کی دہائی سے لے کے آج تک 60 سال ہو گئے ہیں،
فیض الفیض کے شعر، اس کا انقلابی کلام، ان کا محنت کشوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس خطے کے، اس ملک کے غریب اور ایسے شہری جن کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوئے ہیں دہائیوں کے اوپر، ان کے لیے ان کا جو پیغام، ان کا شاعرانہ پر پیغام، شعری مجموعہ جو ہے وہ آج بھی اور تا قیامت جو ہے مشعل راہ رہے گا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ایفرٹ کیا ہے کہ اس شہر میں، اس شہر کے باسی اور ہم جو اس شہر کے آپ کے نمائندے ہیں، ان کے لیے اس پل کو ان کے نام سے منسوب کر کے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان کی یاد کو اپنی نوعیت دی جا سکے اور اس شہر کو، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہو، جس طرح علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، فیض احمد فیض اور بہت سی مائع ناز، یہ بڑی زرخیز زمین ہے سیالکوٹ کی، اس نے بڑے بڑے ثبوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محسنوں کو، جس طرح میں نے شاعر مشرق کا نام لیا، فیض احمد فیض صاحب کا نام لیا، ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں۔ جو قومیں جو ہیں اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں، وقت اور تاریخ جو ہے ان قوموں کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے